ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ننگے سر پڑھنا جائز ہے؟ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحا کی طرف چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور آپ نے فرمایا، یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے، نہ رہے انہوں نے لباس پہنا تھا اور نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے، وہ اس خط نما کو دائرے کو پار نہ کر سکے، البتہ وہ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا۔ وہ لوگ واپس نہ آئے، البتہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اس دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما تھے، اس دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا، میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل مبارک جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ وہ لوگ پھر چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا اور تک کہ جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ تھے اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے اللہ رحمان تبارک و تعالی کی مثال یہ دی کہ اللہ تعالی نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہوئے اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ اور دونوں بازو دھوئے، پھر مسح کیا، پھر پورے جسم پر پانی بہایا اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا کر شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ مبارک اور دونوں بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پورے جسم پر پانی بہایا اور آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ جنابت کے دوران وضو کرنا مسنون ہے۔ اگر کسی شخص نے غسل جنابت سے پہلے وضو کیا
اور پھر پورا جسم دھو لیا تو اس کا وضو اور غسل دونوں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے علاقے کی ضرورت نہیں رہتی، بشرطے کہ غسل کے دوران وضو کی ترتیب اور شرائط کو پورا کیا گیا ہو۔ اگر غسل کے دوران وضو کی شرائط پوری کی جائے تو یہ وضو کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں یہ ابواب قائم کیے تاکہ اس مسئلے کی وضاحت ہو سکے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص غسل جنابت کے دوران وضو کی شرائط پوری کرے تو وہی وضو نماز کے لیے کافی ہوتا ہے اور الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی شرطیں پوری نہیں ہیں، مثال کے طور پر آپ کی شرمگاہ ڈھانپی ہوئی نہیں ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ کو نماز کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک زہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اور آپ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی تھی؟ اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے۔ تو اسے کہا جائے گا، ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا، کلام کرو، تو اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کلام کے درمیان سے رکاوٹ جو ہوگی وہ ہٹا دی جائے گی، تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تم غارت ہو، تمہیں ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے یکم رجب کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا اجر کیا ہے؟ جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب کے بجلی کی طرح پل صراط سے گزار دے گا۔ نماز جیسے اہم مسئلے پر پورے احکام اور تفصیلات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اگر کپڑے کم ہوں یا بدن کا کوئی حصہ ڈھانپنے میں مشکل پیش آئے تو شریعت نے اسے ایسے مسائل کے حل بھی فراہم کیے ہیں۔ آپ نے جس صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کپڑا تھوڑا ہو یا سطر کو پوری طرح سے ڈھانپنا ممکن نہ ہو، اس کا حکم اور تفصیل کچھ یوں ہے۔ کپڑے کا کم ہونا، اگر کسی کے پاس کپڑا کم ہو، مثلا صرف اتنا کپڑا ہو کہ جسم کا ایک حصہ ڈھانپ سکے اور دوسرا نہ ڈھانپ سکے، تو اس صورت میں درج ذیل احکام لاگو ہوں گے۔ کپڑے کی مقدار اور جسم کا ڈھانپنا، اگر پورے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا کافی نہیں ہے تو سطر کے اہم حصوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور عورت کے لیے پورے جسم کا سوائے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے ڈھانپنا ضروری ہے۔ باقی جسم کو اگر ممکن ہو تو کسی اور چیز سے جیسے پتو یا کسی اور دستیاب مواد سے ڈھانپنا ہوگا۔ کپڑا اگر صرف ایک کندھے پر ہو، اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ پورا جسم ڈھانپنے کے بجائے صرف ایک کندھا ڈھانپ سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، ترجمہ، تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے دونوں کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا اتنا کم ہو کہ دونوں کندھوں کو نہ ڈھانپ سکے تو کم از کم ایک کندھے کو ڈھانپنا چاہیے اور اس کے ساتھ ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ، جب کپڑے محدود ہوں، اگر کپڑا کم ہو اور پوری طرح سے جسم کو ڈھانپنا ممکن نہ ہو تو شریعت میں ایسے شخص کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا، اگر کپڑا کم ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے جسم کا سطر کھل جائے گا تو ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے تاکہ سطر زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا، اگر سطر کا مسئلہ درپیش ہو اور کپڑے بہت کم ہوں
تو بعض علماء کے مطابق اندھیرے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے تاکہ سطر کھلنے کی صورت میں لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہا جا سکے، لیکن اصل مقصد پھر بھی جسم کو حتی الامکان ڈھانپنا ضروری ہے۔ ننگے بدن نماز پڑھنا اضطراری حالت میں، اگر بالکل کپڑا نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز میسر ہو جس سے جسم ڈھانپنا نہ جا سکے، تو فقہا کے مطابق ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ نماز اپنے وقت پر ادا کرے، لیکن ایسی صورتحال انتہائی مجبوری اضطرار کی ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے نہ ہوں تو نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس حالت میں نماز ادا کرنی ہوگی۔ البتہ کپڑے میسر آ جائیں تو نماز کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہوگا۔ فقہا کے اقوال، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں سطر کا ڈھانپنا فرض ہے۔ اگر کپڑے میسر نہ ہوں تو جتنا ممکن ہو جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر کچھ حصہ کھلا رہ جائے تو بھی نماز ادا کرنی ہوگی، لیکن حالت اضطرار کے اصول کے تحت فتاوی کی روشنی میں بہت سے فتاوی میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس لباس محدود ہو اور نماز کے وقت سطر پوری طرح ڈھانپنے کی گنجائش نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا کو ترجیح دی جائے۔ اگر کپڑے بالکل نہ ہوں تو نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، لیکن بعد میں جب کپڑے مل جائیں تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا بہتر ہوگا۔ کپڑے کم ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں تاکہ سطر سے زیادہ ڈھانپا جا سکے۔ اگر کپڑے بالکل نہ ہوں اور کوئی بھی چیز بھی میسر نہ ہو جس سے جسم ڈھانپا جا سکے تو پھر بھی نماز ادا کرنی ہوگی، چاہے حالت اضطرار ہو۔ ایسی صورت میں نماز کا وقت مؤخر نہیں کیا جائے گا، لیکن نماز کے بعد کپڑے میسر آنے پر اسے دوبارہ ادا کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی اور رسول پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔